السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم نے ابھی تک جو ہے 5 کلاسز اس میں ہو گیا، آج چھٹی کلاس ہوگی۔ صحابہ کرام کی قربانیاں، ان کی سیرت پر ہم آلریڈی جو ہے حضرت قبیب، حضرت حبیب بن زید، حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن عامر، اور جو ہے سحمی عبداللہ بن حذافہ سحمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر آخری کلاس میں ہم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے قربانیوں کے پڑھا تھا۔ تو ابھی تک ہمارے 6 صحابہ کی ہم نے سیرت پڑھ چکے ہیں۔ انشاءاللہ آج جو ہے جیسے کہ ٹائٹل میں نے پوسٹ کیا تھا، عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بارے میں پڑھیں گے۔ آپ کی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اسلام قبول کیے، آپ اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ یہاں پہ سب سے شروع میں جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے لیے کہا تھا، لَقَدْ غَدًا عُمَيْرُ بن وَحَبٍ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ بَعْضِ النَّاءِ۔ یہ فرماتے ہیں عمر بن خطاب آپ کے بارے میں، مجھے عمیر بن وہب اپنے بعض بیٹوں سے بھی زیادہ محبوب ہو گئے۔ جب آپ ایمان لائے تو آپ نے کہا تھا کہ آپ جو ہے میرے اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں۔ پہلے آپ جو ہے مشرکین مکہ میں سے تھے حضرت وہب بن، اور آپ جو ہے جنگ بدر میں خود جو ہے شامل ہوئے تھے، اور ان کے بیٹے بھی جنگ بدر میں شامل ہوئے تھے، لیکن جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کو ان کے لیے کچھ اور فیصلہ منظور تھا، اسی لیے جو ہے وہ وہاں سے بچ بچا کر نکل گئے بدر میں۔ حالانکہ بہت سارے مشرکین جو ہے مارے گئے تھے، لیکن جو ہے یہ وہاں سے بچ کے نکلے۔ بلکہ ان کے جو ہے ایک بیٹے کو جو ہے مدینے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے ان کو جو ہے پکڑ لیا تھا، گرفتار کر لیا تھا۔ اسے حضرت عمیر کو یہ اندیشہ تھا کہ مسلمان باپ کے جرائم کے بدلے میں، کیونکہ یہ بہت تکالیفیں دیتے تھے صحابہ اکرام کو، جب ایمان لے آئے تھے مکے میں تو ان پر یہ جو ہے ظلم ڈھاتے تھے، تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں جو ہے ان لوگوں پر بہت ظلم کیا، اب میرے بیٹے کے ساتھ بھی وہ جو ہے دردناک بدلہ لیں گے، جیسے میں ان لوگوں کو تکالیفیں دیا تھا وہ اپنے بیٹے کے ساتھ بھی لیں گے، بول کے یہ گمان کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دے رہے تھے مکے میں، تو جو دین قبول کر چکے تھے صحابہ، ان پر جو ہے یہ بہت تکالیفیں دیتے تھے۔ ایک روز عمیر چاشت کے وقت بیت اللہ شریف کا طواف کرنے اور وہاں رکھے ہو، جب وہ واپس آ گئے مکے کو، تو ایک دن جو ہے چاشت جیسے 11 بجے کا وقت ہوتا ہے، تقریباً 9 سے 11 کے درمیان کا وقت، اس وقت جو ہے یہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے مشرکین مکہ بھی، تو وہاں جو ہے طواف کرنے وہاں گئے، اور بتوں سے گمان کے مطابق، کیونکہ بت 360 رکھے ہوئے تھے، تو وہ جو ہے نا یہ خیال کر کے گئے کہ میں برکت حاصل کرنے کی نیت سے مسجد حرام میں داخل ہوئے، بولے کہ جو بت رکھے ہیں تو ان کی جو ہے میں پوجا پاٹ کر کے جو ہے ان سے برکت حاصل کروں گا۔ وہاں اور ایک شخص تھا مشرک، صفوان بن امیہ، جو حتیم جو ہے وہ علاقہ جو ہے حتیم جیسے مکے کے حرم کا کعبے کا ہی حصہ جو ہے، جو دیکھتے ہیں آپ دائرہ نما جو باہر ہے، تو وہ وہاں پہ بیٹھا تھا، وہ صفوان ہے جس کا نام بن امیہ۔ تو جیسے ان کی نظر پڑی اس پر تو وہ اس کی طرف بڑھ گئے اور اس کے پاس آ کر کہنے لگے، عمیر کیا کرے صفوان کے پاس گئے، وہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ، صفوان ان کے پاس پہنچے اور کہا آقائے قریش، کیونکہ یہ بڑے صفوان جو ہے وہاں کے سرداروں میں سے تھے، تو آقائے قریش صبح بخیر، کیونکہ ان لوگوں کے پاس اسلام میں سلام نہیں تھا، گڈ مارننگ جیسے کہتے ہیں آج کل، اسی طریقے سے یہ شب بخیر، صبح بخیر، یہ اس قسم کی باتیں کہتے تھے وہ لوگ سلام کے طور پہ، تو انہوں نے کہا گڈ مارننگ۔ صفوان نے جواب دیتے ہوئے کہا ابو وہب صبح بخیر، آؤ بیٹھو، بیٹھ کر کچھ باتیں کریں گے، باتوں میں وقت کچھ اچھا کٹ جاتا ہے۔ عمیر اور صفوان کے برابر میں بیٹھ گیا، اور دونوں کے درمیان جنگ بدر اور اس میں نازل ہونے والی مصیبتیں، کیونکہ بہت سارے مشرکین مکہ پہ بہت تکالیفیں آئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ مقابلہ کرے تو کافی لوگ مارے گئے تھے، زخمی ہوئے تھے، تو یہ بولے کہ چلو ہم اس بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ وہ اپنے ان قیدیوں کو شمار کر رہے تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے تھے۔ بہت سارے جو ہے مارے بھی گئے، بہت سارے قید بھی ہوئے، بہت سارے زخمی بھی ہوئے،
تو یہ لوگ جو ہے نا جو پکڑے گئے تھے ان لوگوں کے بارے میں باتیں کر کے صفوان جو ہے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا لیس واللہ فی العیش خیر بعدہم، یہ کہنے لگا کہ عربی میں کہ اس کا ترجمہ یہ کہ اللہ کی قسم، یا ان لوگوں کے بغیر اب زندگی میں کوئی مزہ کوئی لطف باقی نہیں رہا، جو ہمارے ساتھی پکڑے گئے ان لوگوں کے پاس گرفتار ہیں، ان کے بغیر جو ہے اب ہمارا دل زندگی اچھی نہیں لگتی۔ عمیر نے بھی اس کی تائید کی، صدقت واللہ ثم سکت قلیلا وقال، پھر جو ہے نا وہ آگے ایک لمبی بات کی انہوں نے، اس کا اردو ٹرانسلیشن ہے کہ اللہ کی قسم تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولا رب کعبہ کی قسم، اگر ہمارے ذمے وہ قرض نہ ہوتے جن کی ادائیگی کا میرے پاس کوئی بندوبست نہیں ہے۔ یہ عمیر کہنے لگے کیونکہ اس دور میں بہت ساری برائیاں بھی تھی، اس کے ساتھ کچھ اچھائیاں بھی تھی لوگوں میں، جیسے مہمان آیا تو اس کی مہمان نوازی کرنا، اور قرض وغیرہ ہے تو اس کو ادا کرنا، یہ ان میں بعض اچھائیاں بھی تھی۔ تو اسی میں سے ایک اچھائی ہے، حالانکہ مشرک تھے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے کو اگر قرض میرا باقی نہ ہوتا تو میں جو ہے نا اس کا کوئی بندوبست ہو جاتا، میرے عیال میرے گھر والے نہیں ہوتے، اہل و عیال نہ ہوتے، اگر میں جن کے بعد ہلاک ہو جانے کا مجھے شدید اندیشہ لاحق ہے تو میں یثرب، یعنی کہ مدینہ منورہ کو یثرب کہتے ہیں، جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ خاتمہ کر دیتا۔ اگر میرے پاس قرض نہ ہوتا، میرے اہل و عیال بچے بیوی بچے نہیں ہوتے، ان کے آگے کی پریشانی کا مجھے خوف نہ ہوتا، تو میں جا کے جو ہے نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتا، اور اس فتنے کو ہی ختم کر دیتا جو ہمارے لیے پریشانی کا سبب بن گیا، جو ہمارے خاندانوں میں درار ڈال دیا، بیٹے کو باپ سے بیٹے کو، بیوی کو شوہر سے، شوہر کو بیوی سے، سب کو جو ہے جدائی ڈال دیا، میں اس کو جا کے یہ فتنے کو ہی ختم کر دوں گا۔ پھر وہ جو ہے نا خاموشی سے سرگوشی جو ہے نا کان میں اس کے کہنے لگا مسلمانوں کے یہاں میرے لڑکے وہب کی موجودگی کے سبب میرا وہاں جانا ان کے لیے کسی تشویش یا شبے کا باعث نہیں ہوگا، کیونکہ میرا بیٹا وہاں پر ہے، وہب جس کا نام تھا، وہب میرا بیٹا ہے، اگر میں وہاں جاؤں گا تو لوگوں کو شک نہیں ہوگا کہ یہ کس لیے آئے ہیں، تو یہ جو ہے نا پلاننگ کر رہے ہیں۔ صفوان نے عمیر کی اس بات کو غنیمت سمجھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ ہاتھ آیا ہوا، اب جو ہے نا ایک موقع ہاتھ آیا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں، یہ بہترین موقع ہے، اس لیے جو ہے نا عمیر کو کہنے لگا، کون؟ صفوان نے کہا کہ عمیر تم اپنا سارا قرض میرے اوپر چھوڑ دو، جتنا تمہارا قرض ہے وہ آپ چھوڑ دو، میں اس کو ادا کر دوں گا، وہ چاہے جتنا بھی ہو میں اسے تمہاری طرف سے دے دوں گا قرض داروں کو، اور تمہارے گھر والے اہل و عیال میں شامل کر کے زندگی بھر میں جو ہے نا اپنے ہی اہل و عیال میں ان کو بھی شامل کر لوں گا، اور ان کو زندگی بھر کھانا پینا کپڑا جو بھی ضروریات ہوں گی میں ان کی پوری کروں گا، میرے پاس جو دولت ہے وہ ان سب کے گزر بسر کرے، میری فیملی اور تمہاری فیملی، اتنا میرے پاس مال دولت ہے کہ ہم خوشی حالی سے اچھی طریقے سے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، میرے پاس کتنی دولت ہے۔ عمر نے صفوان کو رازداری کی تائید کرتے ہوئے کہا یہ جو ہے نا جو ہم لوگ باتیں کر رہے ہیں اس کو دوسروں تک نہیں پہنچنا چاہیے، اس کو پوشیدہ رکھے، دوسروں تک نہ بتائیں، ہماری اس آپس کی گفتگو اپنے ہی تک محدود رکھنا، کسی دوسرے کو اس کے بارے میں نہیں بتانا۔ صفوان نے اس کو اطمینان دلایا میں تمہارے لیے اس کا ذمہ لیتا ہوں، میں جو ہے تمہارے سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ ہماری جو گفتگو ہوئی ہے کسی تیسرے بندے کو ہم نہیں بتائیں گے، تیسرے بندے کو ہم بالکل اس چیز کی بھنک لگنے تک نہیں دیں گے۔ عمیر مسجد سے اٹھ کر باہر آیا، حرم میں سے اٹھ کے وہ باہر آیا، اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بغض و کینہ کی آگ بھڑک رہی تھی، وہ اپنے اس ناپاک منصوبے یہ پلاننگ کو جو ہے نا کمپلیٹ کرنے کے لیے اس کے جو انتظام ہوتے ہیں، جو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اس کو جو ہے نا کرنے لگا، اس کو اپنے لیے جو ہے نا سفر کرنا ہے، اور اس کے مقصد میں کسی شخص کی طرف سے کسی شبے کا کوئی اندیشہ بھی نہ ہو، کیونکہ اس وقت قیدیوں کے فدیے کی ادائیگی کے سلسلے میں ان کے قریشی رشتہ دار جو دوسرے پھنسے ہوئے تھے، سب لوگ جو ہے نا کوشش کر رہے تھے کہ پیسے فدیہ دے کے جو ہے لوگوں کو چھڑایا جائے، تو اس کی کوشش میں لگے ہوئے تھے، تو یہ بولے کہ میں بھی یہ کوشش کر رہا ہوں، تو لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ میرا کیا پلان ہے، وہ بھی یہ سمجھیں گے کہ جو ہے نا میں اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے پیسے جمع کرنے کی اس میں لگا ہوا ہوں۔ سب لوگ جو ہے نا مدینے کی طرف جا رہے تھے، جانا آنا لگا ہوا تھا چھڑانے کے لیے، تو عمیر نے اپنی تلوار کی دھار کو تیز کیا، جیسے تلوار کو تیز کرتے ہیں کوئی کرنے سے پہلے، جنگ سے پہلے، اور اس کو کیا کرا، وہ زہر میں بھی اس کو ڈبو کے، یعنی بہت خطرناک ہوتا ہے، اگر سے زخم لگ جائے، زہر والی تلوار ہو تو آدمی فوت ہو جاتا ہے، اگر بعض دفعہ جو ہے تلوار سے زخم جب لگتا ہے
تو وہ تلوار سے زخم سے انسان زخمی ہو سکتا ہے، بچ بھی سکتا ہے زندگی سے، لیکن جو ہے وہ اگر موت سے بچ سکتا ہے، لیکن اس پہ زہر جب چڑھا دیا جاتا ہے، ڈبو کر لگاتا ہے، تو وہ زہر کے اس سے مر جاتا ہے آدمی۔ پھر اس نے اپنی سواری اونٹنی کو تیار کیا، اس کو لایا اور اس کی پشت پر سوار ہو گیا، اور اپنے دل میں بغض اور دشمنی اور شر و فساد کے ناپاک جذبات لیے ہوئے مدینے کی طرف نکلا۔ اب اس کے دل میں جو ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لینے کے، میرے بیٹے کو جو ہے قید کر لیے اور اس کو چھڑانے، اور میرے بہت سارے جان پہچان دوست احباب کو انہوں نے مارا بدر میں، تو وہ ان کو بدلہ لینے کے لیے وہ نکلے۔ عمیر مدینہ پہنچا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے مسجد کا رخ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں تھے، تو وہ کیا کرا، نعوذ باللہ من ذالک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے کیا کیا، وہ مسجد کی طرف بڑھا۔ جب وہ مسجد کے دروازے پر پہنچا تو اس نے اپنی اونٹ کو بٹھایا، کیونکہ اونٹ کے اوپر سے نہیں چڑھتے، پہلے اونٹنی کو بٹھایا جاتا ہے، پھر اس پہ سے جو ہے بندہ اترتا ہے، تو اسی طرح سے اس نے اونٹنی کو بٹھایا اور اس پہ سے اونٹنی پہ سے نیچے اترا۔ اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند صحابہ کے ساتھ مسجد کے دروازے کے قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپس میں وہ لوگ بھی جو ہے جنگ بدر میں جو قتل ہوئے، قریش جو قتل ہوئے تھے اور کچھ جن کو قید کر کے لائے تھے، ان کے بارے میں تفصیل باتیں کر رہے تھے، جیسے دوست احباب میں باتیں وغیرہ ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے جو ہے اپنے کارناموں پہ کیسے کیسے لوگ قتل ہوئے، کیسے لڑائی کیے ہم نے، وہ باتیں کر رہے تھے۔ وہ مسلمان مہاجرین و انصار کے کارناموں کی یاد تازہ کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو یاد کر رہے تھے۔ دیکھیں ہر دفعہ جو ہے، حالانکہ یہ اپنی طاقت سے جیتے، اپنے حوصلے سے جیتے، لیکن ہر بار اللہ تعالیٰ کی طرف، یہ اپنی جیت ہو یا اپنی شکست ہو، کوئی بھی چیز ہو، اللہ کی طرف جوڑتے تھے۔ تو یہاں وہی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو یاد کر رہے تھے جو اس نے مسلمانوں کے لیے فتح و کامیابی اور ان کے دشمنوں کو جو ہے ذلت دی اور ان کو شکست دی، ان کو ہرایا میدان جنگ میں۔ اچانک حضرت عمر رضی اللہ عنہ توجہ بدلی اور ان کی نظر عمیر بن وہب پر پڑی، جو اپنی سواری سے اتر کر تلوار لٹکائے ہوئے مسجد کی طرف جا رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر عمر رضی اللہ عنہ گھبرا اٹھے اور یہ کہتے ہوئے دوڑے، ھذا الکلب عدو اللہ عمیر بن وہب، یہ بولے کہ یہ تو کتا ہے، اللہ کا دشمن عمیر بن وہب ہے، اللہ کی قسم یہ کسی برے ارادے سے آیا ہے۔ تو یہی مکہ میں مشرکین کو ہمارے خلاف بھڑکاتا تھا۔ جب ہم مکے میں تھے تو مشرکین کو یہ بھٹکاتے تھے کہ بھائی خلاف مسلمانوں کے لڑو، ان کا بائیکاٹ کرو، ان کے ساتھ بغض رکھو، یہ سکھاتا تھا۔ اور جنگ بدر سے پہلے ہمارے خلاف جاسوسی کیا کرتا تھا۔ پھر انہوں نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں سے فرمایا، تم لوگ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنے دوست ساتھی جو بیٹھے تھے ان کو بولے کہ تم فوری جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچو اور آپ کو چاروں طرف سے گھیر لو، اور ہوشیار رہنا کہیں یہ خبیث مکار کوئی دھوکہ نہ کر دے۔ پھر وہ خود جو ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تیزی سے پہنچے اور آپ سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ اللہ کا دشمن عمیر بن وہب ہے جو تلوار لیے ہوئے آیا ہے، مجھے یقین ہے یہ ضرور کسی برے ارادے سے یہاں آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو فرمایا کہ اسے میرے پاس لے آؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمیر بن وہب کے پاس پہنچے اور اس کو گریبان گلے سے پکڑ کے لایا، پھر اس کی گردن کو تلوار کے تسمے، تلوار کا جو پٹا ہوتا ہے اس کو جو ہے گردن میں پھنسا دیا، اس کے تلوار کے پٹے سے اسے پکڑ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس حال میں دیکھا تو فرمایا، ادنو یا عمیر، عمیر قریب ہو جاؤ، میرے قریب ہو جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اسے دیکھا تو فرمایا کہ میرے قریب ہو جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمیر کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے اسے اور قریب آنے کا اشارہ کیا۔ اس نے آپ کے نزدیک جا کر جہالت کے طریقے سے جیسے ان کا سلام ہوتا ہے، انعم صباحا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد اکرمنا اللہ بتحیۃ خیر من تحیتک یا عمیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو تمہارے سلام سے بہتر سلام سے ہم کو نوازا ہے۔ لقد اکرمنا اللہ بالسلام وہو تحیۃ اہل الجنہ، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس سلام سے نوازا ہے جو اہل جنت کا طریقہ ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری اللہ تعالیٰ نے ہم کو دعا عطا فرمائی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتنا پیارا کلمہ ہے، اس میں دعا ہے سلامتی کی، رحمت کی اور برکت کی۔ ہائے ہلو
گڈ مارننگ، اس چیز کو اوائڈ کرنا چاہیے ہم لوگ. ہم جو ہے اتنا پیارا سلام ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا ہے، ایسے کلمات ہیں جس میں رحمت ہے، سلامتی ہے اور برکت کی دعا ہے. اور جو ہے یہ جنتیوں کا سلام ہے. جنت میں بھی یہ طریقہ ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے کو خالو سلامن سلامہ ہے نا آیت میں، کہ لوگ جو ہے نا ایک دوسرے کو سلام کریں گے جنتی. عمیر نے کہا واللہ آپ ہمارے طریقے آداب سے زیادہ دور نہیں ہیں، ابھی کچھ دنوں پہلے آپ کے سلام کرنے کا طریقہ بھی یہی تھا. بولے کہ تھوڑے دن پہلے تو آپ ہمارے جیسے ہی سلام کرتے تھے، اتنی دور کی بات تو نہیں ہے، اب آپ کا سلام بدل گیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا وما الذی جاء بک یا عمیر، اے عمیر تم یہاں کس غرض سے آئے، کس کام سے تم یہاں آئے ہو. عمیر بہانہ بنانا شروع کیا، کہا کہ اس قیدی کی رہائی کی امید لے کر آیا ہوں جو آپ کے قبضے میں ہے، آپ اس کو رہا کر کے میرے اوپر احسان کیجیے. جو قیدی ہیں آپ کے پاس وہ مجھے چھوڑ دیجئے، میں ان کے لیے آیا ہوں. حالانکہ اس کا تو قتل کرنے کا ارادہ تھا، لیکن جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا کہ کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے غیر مسلم، ابھی کسی نے کوشچن کیا، غیر مسلم کو اگر سلام کہہ رہے ہیں تو آپ اس کو پورا السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہ کریں، سلام علیکم بولیں، سلام علیکم. تھوڑا سا مس کر کے الفاظ بول سکتے ہیں اگر سامنے کوئی کہہ رہے ہیں، اگر کوئی نان مسلم ہے تو پورا سلام نہیں کرنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ نے کہنا علماء نے منع فرمایا ہے. سلامتی اور رحمت جو اللہ کا باغی ہے، اللہ کا نافرمان ہے، اس پر جو ہے سلامتی، رحمت اور برکت کی دعا نہیں کرنا. تو اس کو تھوڑا سا آپ بدل کے کہہ سکتے ہیں، السلام علیکم، ایسے کچھ کہہ سکتے ہیں. اس قیدی کی رہائی کی امید لے کر آیا جو آپ کے قبضے میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دل کا چور پکڑتے ہوئے فرمایا پھر تمہاری گردن میں تلوار کیسی لٹک رہی ہے. پھر وہ بولے کہ بھائی یہ کیوں فرمایا یہ تلوار، پھر اگر سے تمہارا ارادہ چھڑانے کا آیا تھا جو قیدی ہیں تو پھر یہ تلوار کیوں لٹکا رہے ہیں. اس نے ایک اور پردہ ڈالنا چاہا، بولا کہ اللہ ان تلواروں کا برا کرے. یہ پھر جو ہے نا بدوا دے رہا تلواروں کو، بول رہے ہیں کہ اللہ ان تلواروں کا برا کرے، کیا جنگ بدر کے روز یہ ہمارے کسی کام آئے. یہ جو شکست ہو گئی تھی، ہار گئے تھے وہاں پہ، کافی شہید ہو گئے تھے بندے، بولے یہ تلوار کا برا ہو، جیسے ہمارے ہاں بولتے ستیہ ناش ہو جائے، یہ اس کا برا ہو، یہ تو ہمارے کام ہی نہیں آئے جنگ بدر میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باتوں پر اعتبار نہیں کیا اور فرمایا اے عمیر مجھے سچ سچ بتاؤ تمہارے یہاں آنے کا اصل مقصد کیا ہے. اس نے ایک بار پھر سفید جھوٹ بولا، میں واقعی صرف اسی کام سے آیا ہوں کہ میں قیدیوں کو چھڑا لوں گا، اس لیے آیا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سازش کا راز فاش کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا تھا ان لوگوں کی باتیں. تو آپ نے فرمایا پھر یہاں سے نہیں، صحیح بات یہ ہے کہ تم اور صفوان بن امیہ حجر اسود کے پاس بیٹھے تھے. حجر اسود اور جو ہے آپ کے حتیم جو ہے اس کے آس پاس بیٹھے تھے. تو بولے کہ حجر اسود کے پاس بیٹھے تھے اور تم نے قریش کے مقتولین کا ذکر کیا تھا. قریش جو مرے ہیں، جو مارے گئے ہیں جنگ میں بدر میں، تم اس کا ذکر کیا، جو بدر کے گڑھے میں ڈال دیے گئے تھے. جو مر گئے تھے تو ان کو گڑھے میں کھود کے اس میں تدفین کر دیے تھے، تو وہ ذکر کر رہے تھے تم لوگ. پھر تم نے کہا تھا، اور تم نے یہ بھی کہا تھا اس کا اگر میرے اوپر قرض کا بوجھ اور اہل و عیال کی کفالت کی ذمہ داری نہ ہوتی تو میں یثرب یعنی مدینے کو جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیتا، نعوذ باللہ من ذالک. تو صفوان نے شرط پر کہ تم مجھے قتل کر دو گے، تمہارے قرضوں کی ادائیگی، تمہارے اہل و عیال کی کفالت، ان کی ذمہ داری اپنے سر لے لی. لیکن یاد رکھو تمہارے اور تمہارے اس ناپاک ارادے کے درمیان اللہ تعالیٰ حائل تھا. اللہ کو سب پتا تھا تم جو بھی باتیں کر رہے تھے، اللہ کو اس کا پتا تھا. یہ سن کر تھوڑی دیر کے لیے عمیر بن وہب بالکل ہکا بکا رہ گیا، پھر بول اٹھا میں گواہی دیتا ہوں کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کی بیان کردہ آسمانی خبر جو قرآن آتا تھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آتی تھی، اس کا تو ہم انکار کرتے تھے، لیکن میرے اور صفوان کے مابین جو باتیں ہماری ہوئی تھی، جو منصوبہ ہم نے کیا تھا، جو پلان ہم نے کیا تھا، اس کے میرے اور صفوان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا. آپ کیسے جانے؟ جب آپ جانے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم اب مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ ہمارے اس خفیہ منصوبے کی خبر
ہمارا جو پلان تھا، جو ہم اس کو چھپا کے کر رہے تھے، یہ اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر تھی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا تھا اس خبر کے بارے میں۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ مجھے یہاں کھینچ لایا تاکہ مجھے دولت ایمان سے سرفراز فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ ان کو ایمان سے نوازنا ہے، اس لیے جو ہے بدر میں بھی ان کو شہید نہیں ہوئے، اور جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھینچے چلے آئے۔ ایک دوسرا ان کا پلان تھا، لیکن اللہ کا پاس فیصلہ کچھ اور تھا ان کے لیے۔ پھر وہ کلمہ شہادت پڑھ کر دائر اسلام میں داخل ہو گئے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اپنے بھائی کو دین سکھاؤ، فقہوا اخاکم فی دینہ وعلمہ القرآن واطلقوا اسیرہ، اور کیا کرو، ان کو قرآن کی تعلیم دو، اور اس کے قیدی جتنے ہیں، جو بھی ان کے جاننے رشتہ دار ہیں یا دوست احباب ہیں، ان کو سب کو چھوڑ دو۔ حضرت عمیر بن وہب جمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے پر تمام صحابہ اکرام بہت خوش ہوئے، یہاں تک کہ حضرت عمر نے فرمایا، جیسے ہم نے پہلے شروع میں پڑھا تھا، آپ نے فرمایا کہ جس وقت عمیر بن وہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، وہ میرے نزدیک خنزیر سے بھی بدتر تھا۔ یعنی کہ نبی جب یہ ایمان والا نہیں تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے جب آیا تھا، تو یہ میرے بدجنور خنزیر جو ہوتا ہے اس سے بھی میرے لیے بدتر تھا، لیکن آج وہ مجھے میرے بعض بیٹوں سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ تو معیار جو ہے، ہم کو کسی کو پسند اور ناپسند کرنے کا معیار یہ ہو کہ وہ کیسے دین پر قائم ہے۔ اگر وہ دیندار ہے، اللہ والا ہے، تو ہم اس سے محبت کریں۔ اللہ نہ کرے کوئی خدا نہ خواستہ کوئی جو ہے گناہوں میں مبتلا ہے، تو اس کے گناہ سے نفرت کریں ہم۔ تو ہمارا معیار یہ ہونا ہے، محبت کا معیار اللہ کے لیے، دشمنی کا معیار اللہ کے لیے۔ دشمنی کریں تو ہم اللہ کے لیے، اور دوستی کریں تو اللہ کے لیے۔ تو یہاں بھی جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ یہ خنزیر سے بھی بدتر تھا مجھے، لیکن جب یہ ایمان لے آیا ہے تو آج یہ میرے لیے جو ہے نا میرے اپنے بیٹوں میں سے بھی بہتر ہے۔ حضرت عمیر بن وہب مدینے میں رک گئے۔ وہ وہاں رک کر اسلامی تعلیمات جو ہے اپنے لیے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے قرآن کے نور سے اپنے دل کو منور کیا، قرآن کی تعلیمات سیکھے، مسئلے مسائل سیکھے وہاں پر صحابہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پھر ایک مدت کے بعد صفوان بن امیہ اپنے دل کی کو جھوٹی، وہاں پہ مکے میں جو ہے صفوان جو تھا، جو سردار تھا، وہ اپنے آپ کو دل میں بہلا رہا تھا۔ جب بھی اس کا یہ جو ہے نا قریش کی مجلسوں جو جہاں پہ قریش بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہاں جاتے ہوئے بولتا تھا، وہ خوشخبری دیتا، کہتا تھا کہ قریب تمہارے پاس ایک ایسی اہم اور خوش کی خبر آنے والی ہے، جو بدر میں جو تمہارا نقصان ہوا ہے، جو حادثات ہوا ہے، جو تمہارے دلوں میں غم اور غصہ ہے، اس کو مٹا دے گا۔ جو وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لے کے آئے گا تو ہمارے دلوں کو تسلی ہوگی۔ تو یہ بھی جو ہے نا اپنے دوست احباب کو کہتا تھا کہ بھائی تمہارا جو ہے نا آ جائیں گے تو یہ سب سارے غم تمہارے جو ہیں بدر سے جو ملے ہیں، تمہارے زخم جو ملے ہیں، وہ سب تمہارے جو ہے گھل جائیں گے، مٹ جائیں گے۔ لیکن جب اس کا انتظار بہت لمبا ہو گیا تو آہستہ آہستہ پریشانی، بے چینی بڑھنے لگی اس کی، اور لمحہ لمحہ اس کی بے قراری اور پریشانی میں اضافہ ہوتا گیا۔ ڈے بائی ڈے جو ہے اس کی تکلیف بڑھتی گئی، گویا جیسے وہ آگ کے انگاروں پر لوٹ رہا ہے، ایسی تکلیف ہو رہی تھی اس کو، بے چین بے قرار ہو رہا ہے جیسے آگ کے انگاروں پہ کوئی لوٹتا ہے۔ وہ مدینے کی طرف سے آنے والے ہر مسافر سے جو ہے نا عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دریافت کرتا، مگر کسی کے پاس ان کی کوئی خبر نہیں ہوتی، کوئی جو ہے تسلی بخش ان کو جواب نہیں ملتا۔ آخر کار ایک مسافر نے آ کر اس کو یہ اطلاع دی کہ عمیر نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی صفوان پر بجلی بن کر گری، کیونکہ اس کو اس بات کا پکا یقین تھا کہ عمیر بن وہب ہرگز اسلام قبول نہیں کر سکتا، چاہے ساری دنیا میں بسنے والے سارے لوگ اسلام قبول کر لیں، لیکن یہ قبول نہیں کر سکتا۔ اس کو جو ہے نا اتنا بڑا گمان تھا عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، کیونکہ وہ مسلمانوں کو بہت تکالیفیں دیتے تھے مکے میں، تو یہ سمجھتا تھا کہ یہ اتنے بڑے دشمن ہیں اسلام کے، کبھی یہ اسلام نہیں لائیں گے۔ لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے دل میں نرمی ڈالا، پھر وہاں سے جو ہے اسلام کی دولت ان کو ملی تھی۔ ادھر حضرت عمیر بن وہب برابر اپنے دین کا علم حاصل کرتے رہے، اور جہاں تک ممکن ہو سکا اپنے رب کے کلام قرآن مجید کو حفظ کیا۔ پھر ایک روز انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں ایک طویل مدت تک میں اللہ کے خلاف
صحابہ کو تکالیفیں دیتا رہا، دین اسلام کی تکلیفیں دیتے رہا، جو دین لے آئے ان کو تکلیفیں دیتے رہا، جو بھی اسلام قبول کرتا تھا تو میں اسے طرح طرح کی اذیتیں دیتا تھا، ان کو تکالیفیں دیتا تھا۔ تو یہ فرمانے لگے کہ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے مکہ مکرمہ جانے کی اجازت دے دیں تاکہ وہاں پہنچ کر میں قریش کو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کی دعوت دوں گا۔ اگر وہ میری دعوت قبول کر لیں گے تو ان کے حق میں بہتر ہوگا، لیکن اگر انہوں نے میری اس دعوت کو قبول نہیں کیا، میں جو دین کی دعوت لے کے ان کے پاس جاؤں گا وہ اگر اس کا انکار کر دیں تو میں ان کو بھی بت پرستی اور انکار اسلام کے جرم میں ویسے ہی تکلیفیں دوں گا، جیسے جو ہے صحابہ اکرام کو اسلام قبول کرنے پہ میں تکلیفیں دیتا تھا، ایسے ہی ان کو میں تکلیفیں دوں گا جو بت پرستی کو نہیں چھوڑتے اور اسلام کو تسلیم نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ اجازت ملتے ہی وہ مکہ مکرمہ آئے اور صفوان بن امیہ کے گھر آ کر اس سے کہنے لگے، صفوان جو سردار تھا سب سے پہلے اس کے گھر گئے اور کہنے لگے، اے صفوان، تمہارا شمار مکہ معظمہ کے بڑے قریش کے عقل مند، دانشور، انٹیلیجنٹ لوگوں میں تمہارا شمار ہوتا ہے، کیا واقعی تم یہ سمجھتے ہو ان پتھروں کی عبادت اور ان کے لیے قربانی کرنے کا جو طریقہ تم لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے وہ عقل مانتی ہے اس بات کو کہ تم پتھروں سے مانگو، پتھروں کی عبادت کرو اور ان کے سامنے قربانیاں کرو، ان کے لیے اپنے پیسے خرچ کرو؟ یہ تمہاری عقل میں بات کیوں نہیں آتی؟ ایک پتھر ہے، پتھر سے تم کو کیا ملنے والا ہے؟ یہ طریقے سے تم ایک عقل مند ہو، تم انٹیلیجنٹ ہو، تم ہوشیار بندے ہو اور جو ہے تم یہ چیزیں کرتے ہو، میں تو اسے درست نہیں سمجھتا اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر عمیر بن وہب مکہ مکرمہ میں دعوت اللہ کے کام میں لگے رہے، اللہ کی دعوت، دین کی دعوت کو پھیلاتے رہے اور بڑی تعداد میں بہت سارے لوگ ان کے ہاتھ پر اسلام لے آئے۔ اللہ تعالی حضرت عمیر بن وہب کو بہترین اجر سے نوازے اور ان کی خبر کو نور سے بھر دے، آمین۔ اس میں اس آپ کی اسٹوری میں جو فائدے لکھے ہیں، اسلامی تعلیمات ہماری ضرورت ہی نہیں بلکہ انسانی زندگی کا حصہ بھی ہے، یہ ہمارے لیے ضرورت ہے، ہر انسان تک یہ تعلیم کو پہنچانا کی ہم کو کوشش کرنی چاہیے۔ یہی تعلیمات ہمیں بدی سے اچھائی کی طرف لے آتے ہیں، دین کی تعلیم جس کو ہوتی ہے تو اچھائی، برائی سے اچھائی کی طرف آتی ہے، گمراہی جو راستہ ہم بھٹکے ہوئے ہیں اس کو سیدھا راستے پہ لے آتی ہے۔ مگر بنیادی خرابی وہاں سے پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ انسان اطمینان سے تعلیم کو سمجھنے کی طرف توجہ ہی نہیں دیتا۔ جو سب ہے ہم یعنی کہ پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ وقت دنیا میں تو ہم بہت لگاتے ہیں سیکھنے سکھانے کے لیے، لیکن دین کو سیکھنے میں وقت نہیں نکلتا، اس میں دل نہیں لگتا، اس میں دلچسپی نہیں لیتے، اس میں خرچ نہیں کرتے اپنا وقت یا اپنا مال خرچ نہیں کرتے۔ تو یہ جب نہیں ہوتا تو ان تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنا دشوار سمجھتا ہے۔ لیکن جہاں سے بات سمجھ آ جاتی ہے کہ بھائی دین پہ ہی چلنے میں ہماری دنیا اور آخرت بننے والی ہے، جب اس کے بعد اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے تو اس کا وقت نکالنا بھی آسان ہوتا ہے، پیسے خرچ کرنا بھی آسان ہوتا ہے۔ دیکھیں الحمدللہ ہم لوگوں نے ایک چھوٹی سی کوشش کی تھی، کتنے کلاسز ہم نے اٹینڈ کیے ماشاءاللہ، کتنے ہم نے پوری قرآن کی اتنی 6 جلدوں کی جو ہے نا ہم نے تفسیر ہم نے پڑھی۔ تو یہ اللہ کی عنایت ہے ہم پر اور آپ لوگوں کی جو ہے نا فکر ہے، اس میں محبت ہے کہ سیکھنے سکھانے کی کوشش ہے، تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو کامیابی دی۔ وقت تو گزر جاتا تھا ایسے بھی ہمارا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان عظیم ہے، ہم نے جو ہے نا جو بھی پڑھا ہے، سیکھا ہے، سنا ہے، تو وقت اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا قبول کیا ہے۔ جیسا آپ نے حضرت عمیر بن وہب کے حالات زندگی میں پڑھا ہے، ہمیں بھی اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ جو لوگ دین سے دور ہیں، ہمارے آس پاس پڑوس، دوست، احباب، رشتہ دار جو بھی اپنے دین سے دور ہیں، ان کو جو ہے کوشش کر کے ہم ان کو دعوت محبت سے اچھے طریقے سے ان کو دے کے، اپنے آپ کی بڑائی کر کے ہم دعوت نہیں دینا، ان کے ساتھ ہم نیچے ہٹ کے ان کو دعوت سمجھا کے ان کو دین پہ چلانے کی ہم کو کوشش کرنی چاہیے، اور اس مقصد کے لیے ہم خود اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بھی دعائیں بھی مانگنے چاہیے۔ خالی ایسا نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر میں اپنی جماعت کو تیار کر کے کھڑے تھے تو اللہ کے سامنے رو رو کر دعائیں کی تھی، بولے کہ یہ جو ٹیم میں نے تیار کی ہے اگر آج یہ مٹ جائے تو آپ کا دین پوری دنیا سے مٹ جائے گا۔ تو آپ نے پہلے اپنی پوری تیاری کی، پھر اس کے بعد اللہ سے دعائیں مانگی۔
تو ہم کو جو ہے یہ سنت کو زندہ کرنا ہے ہر معاملے میں. ہماری اپنی جو کوشش ہے وہ کوشش کر کے پھر اللہ سے دعائیں کرتے رہنا ہے کہ ہم کو اس میں کامیابی مل جائے. ایمان و اعمال کی محبت اور کفر اور نافرمانی سے نفرت کی دعا یہاں لکھی ہے. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین. اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دے اور اس کو ہمارے دلوں کی زینت بنا دے، اور نفرت ڈال دے ہمارے دلوں میں کفر کی، گناہوں کی اور نافرمانی کی، اور ہم کو نیک راہ پر چلنے والوں میں بنا. یہ جو ہے دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ سے کہ ہم کو جو ہے ایمان کی محبت ڈالے ہمارے دلوں میں، دلوں کو زینت بنا دے، اور نفرت ڈال دے ہم کو دلوں میں، کس سے؟ کفر سے، گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی سے، ہم کو نیک راہ پر چلا دے. تو آج یہ ہم نے ایک صحابی کا پڑھا، ہم نے عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. اب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے پچھلی کلاس میں، بلکہ اس سے پہلے والی کلاس میں پڑھا تھا صبر اور استقامت آپ کا کیسا ہوتا تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ ریپیٹ کر رہا ہوں میں، پڑھے تھے ہم نے پچھلی بار بھی. روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں مجھے اتنا ڈرایا دھمکایا گیا، کسی اور کو اتنا نہیں ڈرایا گیا. کتنے پہلے پیغمبر گزرے ہیں، وہ پیغمبروں پہ اتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علماء سے سنا ہے، فرماتے ہیں کہ پورے جتنے پیغمبر ہیں ان کی تکالیفوں کو ایک پلڑے میں ڈال دی جائے اور دوسرے پلڑے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیف ڈالے جائیں تو آپ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اور اللہ کی راہ میں مجھے اتنا ستایا گیا کہ کسی اور کو اتنا نہیں ستایا گیا. اور ایک دفعہ 30 رات دن مجھ پر اس حال میں گزرے، 1 مہینہ، کہ میرے اور بلال کے لیے کھانے کی کوئی چیز ایسی نہ تھی جس کو کوئی جاندار کھا سکے، سوائے اس کے کہ جو بلال نے اپنے بغل کے اندر چھپا رکھا تھا. اللہ اکبر. جو انسان یا جاندار بھی نہیں کھا سکتا ہے، ایسی چیزیں بھی ہمارے پاس نہیں تھی. کتنے؟ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 30 رات. اللہ اکبر. کہ 2 دفعہ ہم نے یہ واقعہ پڑھا ہے، لیکن پھر دوبارہ پڑھتا ہوں میں. کتنا بھی اس واقعے کو پڑھے دل جو ہے ہر ہمیشہ غمگین ہو جاتا ہے. حضرت طائف کا واقعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی تبلیغ کے لیے حضرت زید بن حارثہ صاحب کے جو ساتھی تھے ان کو لے کر اپنے پیدل جو ہے طائف پہنچے اور وہاں کے باشندوں کو اسلام کی دعوت فرمائی، جس سے وہ سب جو ہے آپ کے تکالیف دینے کے در پہ آ گئے، پسند نہیں کیا آپ کی دعوت کو. وہاں کے سرداروں نے اپنے علاقوں اور شہر کے لڑکوں کو سکھایا. وہ لوگ واعظ کے وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے پتھر پھینکتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لہو میں تر بتر ہو گئے، خون ہو گئے تھے آپ. خون بہ بہ کر آپ کے پیر مبارک سے ہوتے ہوئے جوتی مبارک میں جم جاتا تھا، اور وضو کے لیے پاؤں جوتے سے نکالنا مشکل ہو جاتا. اللہ اکبر. جب خون جم جاتا ہے تو وہ سالڈ ہو جاتا، جیسے پتا ہے آپ لوگ کو. تو جب جوتے میں خون جا کے جم جاتا تھا تو آپ جو ہے جوتے میں سے باہر نہیں نکال سکتے تھے، کیونکہ وہ سالڈ ہونے کے بعد تو جوتے میں سے پیر نہیں نکلتا تھا، مشکل ہو جاتا تھا نکلنا. ایک دفعہ بدماش اور اوباشوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر گالیاں دی، تالیاں بجائیں، چیخیں مارے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکان کے ہاتھے میں جانے پر مجبور ہو گئے. جو بچتے بچاتے جب لوگوں نے گالیاں دینے لگی، تالیاں بجانے لگے، چیخنے لگے، تو آپ بچنے کے لیے ایک کسی کی باؤنڈری میں چلے گئے. اسی مقام پر ایک دفعہ واعظ فرماتے ہوئے اللہ کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی چوٹیں آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر گر پڑے. وہ پتھر مارنے کی وجہ سے، تکالیفیں دینے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر گر پڑے. حضرت سید رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی پیٹھ پر اٹھایا، آبادی سے باہر لے گئے، پانی کے چھینٹے دینے سے ہوش آیا. اس سفر میں تکلیفوں اور ایذاؤں کے بعد اور ایک شخص تک کے مسلمان نہ ہونے کے رنج اور صدمے کے 2 تکلیفیں تھی. ایک تو سفر کی تکلیفیں ہیں، یہ لوگ تکالیف دے رہے سے تکلیفیں، پھر جو ہے کوئی آدمی ایمان نہیں لایا، اس کا رنج اور غم تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کی عظمت اور محبت سے لبریز تھا آپ کا دل. اس وقت آپ نے جو دعا مانگی اس کے الفاظ یہ ہیں، ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا لیکن پھر دوبارہ پڑھتا ہوں. یہ بہت پیاری دعا ہے. اے اللہ، میں اپنے ضعف، کمزوری، بے بسی اور لوگوں کی نظروں میں گرنے اور بے سر و سامان میرے کوئی چیزیں نہیں ہیں کہ فریاد تجھ سے ہی کرتا ہوں. اے ارحم الراحمین،
اے درماندہ، ناتوانوں کے مالک، طاقتوروں کے مالک اور کمزوروں کے مالک تو ہی میرا رب ہے۔ اے میرے اللہ، تو مجھے کسی کے سپرد نہ کر دے، کسی کے حوالے نہ کر دے، بیگانوں کے جو ہے تکلیف دینے والے ہوں، یا دشمن کے جو میرے نیک و بد پر قابو رکھے گا، اور نہ ہی ایسے دشمن پر میرے نیک پہ بھی میرے بد پہ بھی جو ہے قابو کر لے گا۔ لیکن جب تو مجھ سے ناخوش نہیں تو مجھے اس کی کچھ پرواہ نہیں، دنیا چاہے کچھ بھی ہو جائے، اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو مجھے کسی کی فکر نہیں ہے، کیونکہ تیری عافیت اور بخشش میرے لیے زیادہ وسیع ہے۔ میں تیری ذات پاک کے نور کی پناہ چاہتا ہوں، جس سے آسمان روشن ہوئے ہیں اور جس سے تاریکیاں دور ہوئیں اور دنیا و آخرت کے کام ٹھیک ہوئے۔ تجھ سے اس بات کی پناہ چاہتا ہوں کہ مجھ پر غضب نازل کرے یا تیری ناخوشی مجھ پر وارد ہو، اور تجھ کو منانا ہے حتیٰ کہ تو راضی ہو جائے، اور تیری مدد اور تائید کے بغیر کسی کو کوئی قدرت نہیں ہے۔ آپ نے یہ دعا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سے واپس آتے ہوئے یہ بھی فرمایا۔ یہاں پہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جو پہاڑوں کے لیے ہیں وہ فرشتوں کو بھیجا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ تو جب فرشتے آ کر پوچھا کہ بھئی اگر آپ چاہیں تو یہ دو پہاڑ جو ہیں، میں دونوں پہاڑوں جو بستی ہے اس میں بیچ میں، یہ آپ کے ساتھ اتنی بدتمیزی کر رہے ہیں، ہم یہ دو پہاڑ کو ملا دیتے ہیں تاکہ سب مر جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا، میں ان لوگوں کی تباہی کے لیے کیوں دعا کروں؟ اگر یہ لوگ خدا پر ایمان نہیں لاتے تو کیا ہوا؟ امید ہے کہ ان کی آئندہ کی نسلیں ضرور اللہ پر ایمان لائیں گے۔ تو آج دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت آپ نے بدعا نہیں کی تھی، تو آج جو ہے مسلمان سارے طائف میں مسلمان ہیں الحمدللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان معاف کرنے کی، کفار مکہ 21 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو ستاتے رہے، ظلم اور ستم کرتے رہے، کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑے جو ظلم کی نہیں ہوتی تھی۔ پتھروں پہ لٹانا، مارنا، کوڑوں سے زخم کرنا، انگاروں پہ لٹانا، کئی طرح کے تکالیف صحابہ کو دیتے رہے۔ انہوں نے اللہ واحد کے پرستاروں پر نہ آزمایا ہوگا، یہ ماننے والے اللہ کے ماننے والے کیسی کیسی انہوں نے تکلیفیں دی۔ وہ گھر بار اور وطن چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، لیکن جب کہ فتح مکہ ہوا، پہلے تو یہ لوگ اتنی تکالیفیں دیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں ہجرت کر کے جو ایمان لائے تھے مسلمان، ہجرت کر کے کیا ہے وہ جو ہے مدینہ منورہ آ گئے تھے، ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیے تھے ان کو، گھر بار اپنا سب جائیداد وہ سب چھوڑ کر وہ مدینہ منورہ آ گئے تھے۔ لیکن جب کہ مکہ فتح ہوا تو اسلام کے بدترین دشمن مکمل طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم کرم پہ تھے۔ جب فتح مکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوبارہ جب فتح کر کے مکے میں داخل ہوئے تو یہ سب دشمنان اسلام جو تھے وہ اس وقت تھے، لیکن وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم پہ تھے۔ آپ کا ایک اشارہ کر دینا، آپ کا ایک حکم دے دینا، سب کو جو ہے قتل کر دیا جاتا، سب کو جو ہے خاک میں ملا دیا جاتا، نست و نابود کر دیا جاتا صحابہ کے ذریعے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم نہیں دیا۔ ان تمام جبار ان قریش سے جو خوف اور ندامت سے سر نیچے تھے، جتنے بھی یہ بدماش تھے قریش کے جو تکالیفیں دیتے تھے، وہ سب جو ہے سر نیچے کیے ہوئے تھے، آپ کے سامنے کھڑے تھے۔ آپ نے پوچھا تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ انہوں نے طبی زبان سے جواب دیا، اے صادق، اے امین، تم ہمارے شریف بھائی ہو اور شریف برادر زاد ہو، بھائی کے بیٹے ہو، ہم نے تمہیں ہمیشہ رحم دل پایا ہے۔ آپ نے فرمایا آج میں تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا، یوسف علیہ السلام نے کہا تھا، سورہ یوسف میں یہ آیت ہے، قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین، کہا تھا تم پر کچھ الزام نہیں، جاؤ آج تم سب آزاد ہو۔ وسلم نے فرمایا وہی، تم پر کچھ الزام نہیں، جاؤ آج تم سب آزاد ہو۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، کہا کہ آج کے دن تم پر کوئی عتاب ملامت نہیں ہے، خدا تم کو معاف کرے، وہو ارحم الراحمین، وہی خوب بہت رحم کرنے والا ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صفات بھی یہ ہے کہ آپ معصوم تھے، اور آپ سے کسی قسم کی وعدہ خلافی یا حق کو نہ ماننا، ایسی کوئی بات ممکن ہی نہیں تھی، یا ہی جو ہے جان بوجھ کے یا غلطی سے یا بیماری میں یا صحت میں
کبھی جو ہے یہ چیزیں کبھی نہیں ہو، یا کبھی آپ خوش ہوں یا ناخوش ہوں، کبھی غصے میں ہوں، کبھی آپ نے وعدہ خلافی کی ہے، نہ حق کا جو ہے نا آپ نے ناحق کوئی بات کہی ہے۔ جنگ بدر کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی اور مسلمانوں کو ایک ایک آدمی کی بہت ضرورت تھی۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو حصیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 صحابی اکرام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم مکے سے آ رہے ہیں، راستے میں کفار نے ہم کو گرفتار، یہ لوگ جو ہے نا دونوں مکے سے مدینہ منورہ آ رہے تھے، بیچ میں جو ہے کفار ان کو پکڑ لیے راستے میں، اور اس شرط پہ چھوڑے کہ ہم لڑائی میں آپ کا ساتھ نہ دیں گے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم نہیں لڑیں گے، ہم کو چھوڑ دو، بلکہ یہ کفار مکہ کو بولے، تو یہ وعدہ کر کے وہ آئے تھے، لیکن یہ مجبوری کا عہد تھا، ہم ضرور کافروں کے خلاف لڑیں گے۔ یہ بولے کہ بھئی ہم تو ایسی بچنے کے لیے کہا تھا، ہم ضرور جو ہے آپ کے ساتھ مل کے کافروں سے لڑیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، تم اپنا وعدہ پورا کرو اور لڑائی کے میدان سے واپس چلے جاؤ۔ جب وہ آگے مل لیے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے کفار سے، تو بولے کہ نہیں، آپ واپس چلے جاؤ، جو وعدہ آپ نے کیا ہے وہ وعدے کو پورا کرو۔ ہم مسلمان ہر حال میں وعدہ پورا کریں گے، ہم کو صرف اللہ کی مدد درکار ہے، جو وعدہ ہے ہم اس کو پورا کریں گے۔ ہم کو مدد چاہیے کس کی؟ اللہ کی، کسی انسان کی مدد نہیں، بلکہ ہم کو اللہ کی مدد چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن ابی الحماد بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ابھی ایز اے رسول اللہ تعالیٰ نے وحی نہیں آئی تھی، سے پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز خریدی، کچھ رقم باقی رہ گئی، انہوں جو ہے نا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنے تھے، اس وقت بھی ایک عبداللہ بن ابی الحماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خریدی، کچھ رقم باقی رہ گئی، میں نے حضور سے وعدہ کیا کہ اسی جگہ لے کر حاضر ہوتا ہوں۔ تو وعدے کی کتنی بڑی اہمیت ہے، دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا وہ بندہ اور بولا کہ میں ابھی آتا ہوں، آپ یہاں پہ رکیے اسی جگہ پہ۔ پھر میں بھول گیا، 3 دن بعد مجھے یاد آیا، میں وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں، یہ بندے کو 3 دن کے بعد آیا کہ ارے میں نے کہا تھا کہ بھئی میں رقم لے کے آتا ہوں، پیسے لے کے آتا ہوں، یہ 3 دن کے بعد آیا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو دیکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ تشریف فرما ہے۔ 3 دن ہو گئے وعدہ کر کے اس نے چلے گیا تھا، جہاں اس نے کہا تھا وہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تم نے مجھے مشقت میں، مجھے تکلیف میں ڈال دیا، 3 دن سے اسی جگہ تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اس واقعے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے عہد کو جو ہے نا آپ نے نبھایا ہے، اس واقعے میں بتایا ہے۔ آپ کی بہادری، شجاعت۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ کو اور لوگوں پر 4 چیزوں میں فضیلت دی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو اور لوگوں پر 4 چیزوں کی فضیلت دی ہے۔ پہلی ایک سخاوت، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، شجاعت، آپ کی بہادری، قوت مردی، یعنی مرد آدمی کی جو طاقت ہوتی ہے وہ طاقت، اور مقابل پر غلبہ، سامنے والے پہ جو ہے نا ان کو کنٹرول کرنے کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ 4 صفتیں دی تھی۔ اور آپ نبوت سے قبل بھی اور بعد، یعنی زمانے نبوت میں بھی صاحب وجاہت تھے۔ صاحب وجاہت یعنی کہ جب بندہ آتا ہے تو ایک رعب پڑتا ہے سامنے والوں پہ، اس کو صاحب وجاہت بولتے، دیکھنے والا ایک دم جو ہے آپ سے مرعوب ہو جاتا ہے، اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں آپ، رعب جیسے کہتے ہیں نا، رعب دار بولتے ہیں ہم لوگ، تو وہ محسوس ہوتا تھا۔ غزوہ حنین کے موقع پر کفار کے تیروں کی بوچھاڑ سے صحابہ کرام میں قسم کا پریشانی اور تزلزل ڈگمگا گئے، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ سے بالکل نہیں ہلے، جنبش تک نہیں کیے، حالانکہ گھوڑے پر سوار تھے، اور ابو سفیان بن حارث رضی اللہ عنہ آپ کے گھوڑے کی لگام پکڑے کھڑے تھے۔ کفار چاہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے اترے اور اللہ سے مدد مانگی، اور زمین سے ایک مٹھی جو ہے نا آپ مٹھی بھر مٹھی لے کر دشمنوں کی طرف پھینکی، تو کوئی کافر ایسا نہ تھا جس کی آنکھ میں مٹھی چلے گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ شعر پڑھا تھا، اس روز آپ سے زیادہ بہادر اور شجاعت اور دلیر کوئی نہ دیکھا گیا۔ جب اس کا مطلب یہ ہے، میں نبی ہوں اس میں کذب نہیں، میں نبی ہوں اس میں جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کی اولاد ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔
بیٹوں میں سے ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑھ کر نہ کوئی بہادر دیکھا اور نہ مضبوط دیکھا اور نہ فیاض دینے والا دیکھا اور نہ دوسرے اخلاق کے اعتبار سے پسندیدہ دیکھا۔ اور ہم جنگ بدر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ میں پناہ لیتے تھے، جب آپ کے پیچھے آ کے چھپ جاتے تھے، کوئی دشمن مارتا تھا۔ بڑا شجاع وہ شخص سمجھا جاتا تھا جو میدان جنگ میں سب سے بہادر اس کو سمجھا جاتا تھا جو میدان جنگ میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک رہتا، جبکہ آپ دشمن کے قریب ہوتے تھے، کیونکہ سب کی نظر آپ کے ہوتی تھی، تو آپ کے قریب جتنا رہتا تھا اتنا ڈینجر ہوتا تھا اس کے لیے، تو اس کو اتنا بہادر سمجھتے تھے، کیونکہ اس صورت میں شخص کو بھی دشمن کے قریب رہنا پڑتا تھا۔ آپ کی سخاوت کا عالم یہ تھا، آپ اتنی خیر خیرات کرتے تھے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اول تو تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے، کوئی بھی آپ کی سخاوت، آپ کی خیر خیرات کا مقابلہ نہ کر سکتا تھا۔ خود فقیرانہ زندگی، بالکل قسم پرسی کی زندگی بسر کرتے تھے، اور عطاؤں میں بادشاہوں کو شرمندہ کرتے تھے، جیسے بادشاہ دیتے ہیں اس سے بھی زیادہ اپنے پاس جو کچھ ہوتا تھا غریبوں میں، مسکینوں میں بانٹ دیتے تھے۔ ایک دفعہ نہایت سخت ضرورت کی حالت میں ایک عورت نے چادر پیش کی، آپ کے پاس تھی نہیں، کسی عورت نے جو ہے آپ کو ایک چادر دی، اور سخت ضرورت کی حالت میں آپ نے پہنی تھی۔ جب ضرورت تھی تو اس وقت آپ نے، بہت ضروری تھا، آپ کے پاس کپڑے نہیں تھے اس وقت، کسی نے چادر دی تو آپ نے وہ چادر پہنی تھی۔ اسی وقت ایک شخص نے مانگ لی، آپ نے اسے عطا کر دی، حالانکہ آپ کے پاس ہی نہیں تھا، کسی نے مانگا تو اسے وہ چادر بھی دیتی۔ آپ قرض لے کر ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرتے، اپنے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے تو قرض لے لیتے تھے، کسی سے لے کے جو ہے ان کی مدد کرتے تھے، اور قرض خواہ کے سخت تقاضے کے وقت کہیں سے اگر کچھ آ گیا اور رائے قرض کے بعد بچ گیا تو جب تک وہ تقسیم نہ ہو جائے گا گھر میں تشریف نہ جاتی۔ جو بھی پیسہ آتا تھا تو آپ جو قرض دینے، قرضداروں کا وہ قرض ادا کرنے کے بعد جو پیسے بچتے تھے وہ پیسوں کو پورے بانٹے بغیر آپ گھر کو نہیں جاتے تھے، اتنی خیر خیرات کرتے تھے آپ۔ اللہ اکبر۔ بالخصوص رمضان المبارک کے مہینے میں اخیر تک بہت خیر خیرات کرتے تھے۔ 11 ماہ کی جو خیرات ہوتی تھی، خیر خیرات جو دینا ہوتا تھا اس کا پورا برابر ایک مہینے میں پھر اتنا دیتے تھے۔ اور اس مہینے میں جب بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے اور آپ کو کلام اللہ سناتے، قرآن سناتے، اس وقت آپ بھلائی اور نفع رسائی میں تیز بارش لانے والے ہوا سے بھی زیادہ سخاوت کرتے تھے۔ جب وہ آتے تھے جبرائیل علیہ السلام تو اس وقت کیا ہے، آپ بہت زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ ترمذی کی حدیث سے نقل کیا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ 90,000 درہم 90,000 درہم، جس کے قریب 20,000 روپے سے زیادہ کہیں سے آئے تھے، 90,000 جو ہے درہم آئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بورے میں ڈال دیے، ایک بوریا جو ہوتا تھیلا جو ہوتا ہے اس میں ڈال دیے، وہیں پڑے پڑے سب تقسیم کرا دیے، جیسے وہ ملا وہیں کا وہیں سارے تقسیم کر دیے۔ ختم ہو جانے کے بعد ایک سائل آیا اور مانگنے والا آیا، پوری چیزیں ختم ہو گئی تو مانگنے والا آ کے پوچھنے لگا آپ سے، تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس تو کچھ رہا نہیں، میں نے سب بانٹ دیا، آپ جو ہے کسی اور کے پاس سے میرے نام سے لے لیں، قرض لے لیں، جب میرے پاس ہوگا میں اسے ادا کر دوں۔ کسی کے پاس جا کے جو ہے کہنا کہ میں نے کہا ہے کہ قرض دیں یہ پیسے، میں بعد میں اسے ادا کر دوں گا۔ تو اتنی آپ خیر خیرات کرتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا گیا ہو، کوئی کچھ مانگا ہو اور آپ نے فرمایا ہو میں نہیں دیتا، آپ نے کبھی ایسا نہیں فرمایا۔ کوئی بھی اگر سے کوئی پوچھتا تھا تو آپ دے دیتے تھے، نہ ہوتا تو کسی اور سے لے کے دے دیتے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کے لیے کوئی چیز نہ اٹھا رکھتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، ماہ رمضان تو بہت ہی سخی ہو جاتے تھے۔ ایک دفعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری سے فرمایا، اے ابو ذر، مجھے پسند نہیں کہ میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، احد پہاڑ بہت بڑا پہاڑ ہے، اتنا سونا کتنا ہوگا وہ سونا ہو، اور تیسرے دن تک اس میں سے میرے پاس ایک اشرفی بھی بچی رہی۔ اللہ اکبر، 3 دن کے اندر اندر میں جو ہے اس کو پورا خرچ کر دوں، اگر ایک اشرفی بھی اس کی بچی نہ رہے 3 دن میں، سوائے اس کے جو قرض دینا ہو تو میں اس کا رکھوں۔ تو اے ابو ذر، میں اس مال کو دونوں ہاتھوں سے اللہ کی مخلوقوں میں تقسیم کر کے اٹھوں گا، یعنی کہ ایک احد پہاڑ کے بعد برابر بھی سونا ہو تو 3 دن کے اندر میں اسے پورا اللہ کے بندوں میں خرچ کر کے اٹھوں گا۔
ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 6 اشرفیاں تھی، 4 تو آپ نے خرچ کر دی اور 2 آپ کے پاس بچی رہ گئیں، 4 جو ہے نا آپ نے بانٹ دی، 2 آپ کے پاس رہ گئی تھی، ان کی وجہ سے آپ کو تمام رات نیند نہ آئی، صرف 2 اشرفی بچی تھی تو اس کے لیے آپ کو رات تمام نیند نہیں آئی تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا معمولی بات ہے، صبح ان کو خیرات کریجیے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حمیرہ، یہ محبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو پکارا کرتے تھے، اے حمیرہ کیا خبر ہے، میں صبح تک زندہ رہوں یا نہیں؟ اللہ اکبر، یعنی کہ 2 درہم رہ کے میں مر جاؤں خدا نہ خواستہ تو یہ مجھے منظور نہیں ہے، تو آپ اس کو رات تمام اس کی وجہ سے آپ سو نہیں پائے۔ قناعت بھی تھا اور توکل، اللہ پہ بھروسہ بھی تھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن کے واسطے کسی چیز کا ذخیرہ محفوظ نہیں کرتے تھے، ارے بھائی دوسرے دن کے لیے رکھیں، جیسے ہم لوگ بولتے کل کے لیے رکھنا ہے وہ یہ رکھ لو، تو وہ آپ کبھی نہیں کرتے تھے، جو ہوتا تھا خرچ کر دیتے، اللہ کے بھروسے رہتے کہ کل اللہ تعالیٰ انتظام کرے گا، یعنی جو چیز ہوتی کھلا پلا کر ختم فرما دیتے تھے، اس خیال سے کہ کل پھر ضرورت ہوگی، اس کو محفوظ نہ رکھتے، کل کے لیے ضرورت ہے نہیں رکھتے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل کی ایک معراج ہے، سب سے اونچی توکل ہے، جس مالک نے آج دیا ہے وہ کل بھی عطا کر دے گا، یہ صرف اپنی ذات کے لیے تھا، ورنہ اپنے لیے تھا، یا آپ اپنے لیے کچھ نہیں رکھتے، لیکن اپنی بیوی و بچوں کے لیے ان کے حوالے کر دیا جاتا تھا کہ وہ جس میں سے خرچ کریں، ان کو جو ہے جو خرچ کرنے کی چیزیں رہتی تھی وہ جتنا چاہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، ان کو جو ہے وہ رقم دے دی جاتی، چاہے رکھیں یا تقسیم کر دیں، یا خود پہ کھائیں یا بانٹ دیں یا رکھ لیں، جو بھی کرے ان کو دی جاتی تھی، اس میں رکھ لیں، مگر وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تھیں۔ حضرت عائشہ کی خدمت میں ایک بار 2 گونین درہموں کی نذرانے کے طور پر پیش کی گئی، جن میں 1,00,000 درہم سے زیادہ تھے، 2 جو ہے نا کوئی چیز تھی اس میں ڈال کے گونین درہم، تو وہ کوئی یعنی کہ مطلب پاٹ وغیرہ کے ٹائپ کا کچھ تھا ہوگا، تو اس میں جو ہے 1,00,000 درہم آتے تھے، انہوں نے طباخ منگوایا اور بھر بھر کر تقسیم کر دی، یعنی بی بی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہیں، تو آپ نے بھی کیا کیا، اتنے آپ بھی سخی تھے، آپ کو جب 1,00,000 درہم کی 2 ملی، 2,00,000 درہم، تو کیا کرے کشتیاں منگا کے بھر بھر کے لوگوں کو تقسیم کر دی، خود روزے دار تھی، پورا جو ہے اتنی دولت آپ نے بانٹ دی، لیکن حالانکہ آپ روزے دار تھے، افطار کے وقت 1 روٹی اور زیتون کا تیل تھا جس سے افطار فرمایا۔ وادی نے عرض کیا کہ 1 درہم کا آج گوشت منگا لیتے، اتنا پیسہ آپ کے پاس آیا تھا 2,00,000 درہم، تو 1 درہم کا آپ گوشت منگا لیتی تو آج ہم اسی سے افطار کر لیتے۔ ارشاد فرمایا کہ اب دان دینے سے کیا ہو سکتا ہے، اسی وقت یاد دلاتی تو منگا لیتی، تو آپ نے فرمایا کہ وہ فکر ہی نہیں ہے، دیکھیے آپ، یعنی کہ اتنے مگن ہیں بانٹنے میں، اپنے خیال ہی نہیں ہے اپنا کہ بھئی مجھے بھی آج روزے دار ہوں، مجھے یہ چیزیں کھانے کی چاہیے، کچھ نہیں، جو بھی تھا 2,00,000 درہم سارا غریبوں میں مسکینوں میں سب میں بانٹ دیا، اور جب افطار پہ آئے تو وہی روٹی، سوکھی روٹی اور جو ہے زیتون کا تیل، کوئی دوسری چیز نہیں رہی۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو یہ بات خوش نہیں آتی کہ میرے لیے کوہ احد سونا بن جائے، احد پہاڑ جو ہے پہلے بھی ہم نے روایت میں پڑھا کہ احد کا پہاڑ اگر سونا بن جائے، پھر رات کو اس میں سے 1 دینار بھی میرے پاس نہیں، یہاں تو 1 رات کا ہوتا، ایسے دینار کے جس کو کسی واجب کے لیے خرچ کرنا ہو۔ آپ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت وفات پائی تو آپ کی ذرہ اہل و عیال کے اخراجات میں رہن رکھی ہوئی تھی، اللہ اکبر۔ آپ جو ہے ذرہ جو پہنتے ہیں جنگ کے لیے جو پہنا جاتا ہے، آرمر کہتے ہیں سو کیا، تو وہ جو ہے آپ کی رہن پہ رکھی ہوئی تھی اپنے اہل و عیال کے خرچے کے لیے، اس سے رکھ کے جو ہے پیسے جو لیتے رہن جسے کہتے، ان کے ساری آپ کی ایسی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بری عادت کے نہیں تھے، سخت بات نہیں کرتے تھے، اور نہ کسی کو تکلیف دیتے تھے، اور نہ بازاروں میں خلاف وقار باتیں کرنے والے تھے، بازاروں میں بیکار فضول باتیں آواز سے باتیں کرنے والے نہ تھے، برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیتے تھے بلکہ معاف فرما دیتے تھے۔ آپ حیا کی وجہ سے اپنی نگاہ کسی شخص کے چہرے پر نہ ٹھہرتی تھی، کنٹینیوسلی کسی کو دیکھ رہے ہیں ایسا بھی نہیں کرتے تھے آپ، حیا کی وجہ سے نیچے نظریں کر لیتے تھے، اور کسی نامناسب بات کا اگر کسی ضرورت سے ذکر کرنا پڑے
تو اشارتاً کہہ دیتے ہیں. اگر کسی کو کوئی نامناسب بات کہنے کی ضرورت پڑ جاتی تو کیا ہے اشارتاً فرماتے تھے. اور حضرت علی سے روایت ہے کہ آپ سب سے بڑھ کر دل کے کشادہ تھے، کھلے دل کے تھے، بات کے سچے تھے، طبیعت کے نرم تھے، معاشرت میں نہایت کریم تھے، لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے میں. اور جو شخص آپ کی دعوت کرتا ہے اس کی دعوت قبول فرماتے. ہدیہ اگر کوئی ہدیہ دیتا تو وہ بھی قبول فرماتے، اگرچہ وہ ہدیہ کھانے کی شکل میں ہو، گائے یا بکری کا پایا ہی ہوتا، اور ہدیہ کا بدل بھی دے دیتے تھے. آپ لینے کے بعد پھر اس کو کسی وقت جو ہے وہ ہدیہ جو دیتا تھا اس کا بدل بھی دیتے تھے. اور دعوت غلام کی اور آزاد کی اور لونڈی کی اور غریب کی سب کی قبول کرتے تھے. ایسا نہیں جیسے کہ ہم لوگ کرتے، کوئی غریب بلایا تو نہیں جاتے، ارے بھائی اس کے پاس کیا جانا ہے، نوکرانی ہے، اس کے بعد کیا جانا، وہ ڈرائیور ہے. لیکن یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اور غلام کے پاس، لونڈی کے پاس، غریب کے پاس، سب کی دعوت قبول کرتے تھے. اور کبھی اپنے اصحاب میں پاؤں پھیلائے ہوئے نہیں دیکھے گئے. اللہ اکبر. اور جو ہے آپ کی سنت مبارکہ تھی، صحابہ بیٹھے ہیں تو پیر پھیلا کے بیٹھے ہیں، حالانکہ بڑے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ چلو بھائی میں پیر پھیلاؤ، لیکن نہیں، آپ یہ بھی نہیں کرتے تھے. اپنے صحابہ کے سامنے بھی پیر نہیں پھیلاتے تھے، جس سے اوروں پہ جگہ تنگ ہو جائے. اور جو آپ کے پاس آتا ہے اس کی خاطر کرتے، اس کی مہمان نوازی سے کھلانا پلانا. اور بعض اوقات اپنا کپڑا اس کے بیٹھنے کے لیے بچھا دیتے تھے. جو کپڑا رومال جو ہوتا تھا، کوئی بھی آتا تھا تو ان کے لیے وہ بچھا دیتے تھے، کپڑا بچھا دیتے تھے. اور گدا تکیا چھوڑ کر اس کو دے دیتے تھے. اپنا جو گدا ہو یا تکیا ہو چھوڑ دے کے جو مہمان آتا تھا اس کو پیش کر دیتے تھے. اور کسی شخص کی بات بیچ میں نہ کاٹتے تھے. جب بات کر رہے ہیں دو بندے تو جیسے ہم بیچ میں بول دیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارک سنت نہیں تھی کہ اگر کوئی دو بات کر رہے ہیں تو وہ بات کو پوری سنتے، اس کو کاٹتے نہیں تھے. اور تبسم فرمانے میں اور خوش مزاجی میں سب سے بڑھ کر تھے. سبحان اللہ. اور آپ جو ہے مسکراتے تھے اور خوش مزاج، ایسا بوجھل بن کے ایسے اس طریقے سے نہیں رہتے تھے. آپ جیسے ہوتے نا خوش مزاجی، اس سے آپ پیش آتے تھے سب سے. جب تک کہ حالت نزول وحی، یعنی یہ حالت جو ہے وحی اور نزول میں نہیں ہوتی تھی، آپ خوش اخلاقی سے پیش آ رہے ہیں. کیونکہ جس طریقے کی واعظ ہوتا تھا، جس طرح کی نصیحت ہوتی تھی، جیسے وحی آتی تھی اس حساب سے لوگوں کو بات کرتے تھے. ان حالتوں میں آپ کو ایک جوش ہوتا تھا جس میں جو ہے مسکرانا، خوش مزاجی ظاہر نہ ہوتی تھی. جوش میں جو ہے جیسے آیتیں آتی تھی، نزول ہوتا تھا وحی کا، تو اسی حساب سے لوگوں کو کہتے تھے. دیانت داری اور امانت داری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق کا آغاز فرمایا تو ساری قوم آپ کی دشمن بن گئی اور آپ کو ستانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی. لیکن اس حالت میں بھی کوئی مشرک ایسا نہ تھا، حالانکہ آپ سے اتنی اس معاملے میں نفرت تھی کہ آپ جو ہے ایک دین لے کے آئے ہیں، ہمارے دین ماں و اجداد کا چھین لے رہے ہیں، لیکن پھر بھی سارے لوگ جو ہے آپ کی دیانت داری، امانت داری پر شک کرتا ہو. بلکہ یہ لوگ اپنا روپیہ، پیسہ سب آپ کے پاس لا کے رکھتے تھے امانت کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس امانت رکھواتے تھے، اور مکے میں کسی دوسرے کو آپ سے بڑھ کر امین نہیں سمجھتے. آپ کے اتنا اچھا امانت دار کسی کو نہیں سمجھتے. حالانکہ دشمنی تھی کہ بھئی یہ ہمارے دین کے خلاف ہیں، ہمارا دین پہ نہیں چل رہے، ایک نیا دین لے کے آئے، لیکن یہ آپ پہ اتنی امانت کا اعتبار کرتے تھے. ہجرت کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے چھوڑنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ وہ تمام لوگوں کو امانتیں واپس کر کے مدینہ لوٹنے کو. جیسے ہم پچھلی کلاس میں پڑھے تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلا کے اپنے بستر پہ آپ جو ہے امانتیں دے کے نکلے تھے، تاکہ جو ہے وہ صبح ہونے کے بعد وہ امانتیں جس کی اس کو پہنچائی جائے. تو انشاءاللہ 1 گھنٹہ ہو گیا ہماری کلاس کا، تو ہم اپنی کلاس کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی صحت عافیت دے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم دوسری کلاس اپنی آگے پڑھیں گے. سبحانک اللہم بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے پڑھا سنا ہے اسے بے حد قبول فرمائے، اور اس پہ صحابہ اکرام کی زندگی اور سیرت کو اپنی زندگی میں لا کر ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی سے سرفراز فرمائے. ہمارے بچوں کو آنے والی زندگی میں صحابہ اکرام کی سیرت کو پڑھ کر اس حساب سے اپنی زندگی کو گزارنے اور دین سے محبت، نبی سے محبت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.